میں نے سعودی عرب میں کیا دیکھا؟ سامعین و سامعات، آج ایک گھنٹہ اپنوں کے سنگ پروگرام کے اس مقبول ترین گوشے میں ہمارے مہمان ہندوستان کے عالم دین اور عربی ادب کے اسکالر جناب شمیم احمد محمد یعقوب صاحب ہیں۔ موصوف مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی سے BA اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے عربی ادب میں MA ہیں۔ ہر دعویٰ سینٹر میں قرآن و سنت کا پیغام سادہ انداز اور زبان میں تارکین وطن تک پہنچانے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی طرف سے اور اپنی جانب سے جناب شمیم احمد محمد یعقوب صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شمیم احمد محمد یعقوب صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر و احسان ہے۔ شمیم صاحب، پہلا سوال تعارف کے بارے میں ہے۔ سعودی عربی اردو نشریات کے سامعین و سامعات کو اپنی تعلیم، اپنی عملی زندگی اور اپنے پسندیدہ مشغلوں کے بارے میں بتائیے۔ جی۔ ابتدائی تعلیم میری اپنے شہر میں ہوئی۔ جی، کس شہر؟ اور اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں۔ سدھارتھ نگر، اچھا۔ جی 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 جی۔ اس کے بعد آس پاس کے مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد جی میں نے اللہ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے مشہور و معروف اسلامی درسگاہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں کا رخ کیا۔ جی۔ اور اس ادارے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر دینی اور عصری دونوں علوم پڑھائے جاتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور اسی کیمپس میں طبیہ کالج بھی ہے۔ واہ۔ تو ثانویہ کے بعد جی بہت سے طلبا طبیہ کالج کا رخ کرتے ہیں۔ جی اور میں ثانویہ سے فارغ ہوا جی۔ تو میرا بھی ارادہ تھا کہ میں بھی طبیہ میں جاؤں اور ڈاکٹر بنوں۔ اچھا اچھا۔ لیکن میرے والد صاحب رحمہ اللہ انہیں غریب رحمت کرے، آمین یا رب، ان کی شدید خواہش تھی کہ میں اسلام کا داعی بنوں اور مدینہ یونیورسٹی جیسی عالمی پیمانے کی یونیورسٹی میں جا کر تعلیم حاصل کروں جی، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے دین کی دعوت کا کام کروں۔ ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کی تکمیل کی اور میں ڈاکٹر بننے کی بجائے اسلام کا داعی بن گیا اللہ کے فضل سے، اور یہی بہتر بھی ہوا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ جی۔ تو یہ بہتر ہی ہوا۔ اور اس کے بعد جی میں جامعہ اسلامیہ میں مجھے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا۔ جی۔ جامعہ اسلامیہ سے 2001 میں فراغت کے بعد میں نے اسی ادارے کا رخ کیا تدریسی فریضہ انجام دینے کے لیے، جی جس میں میں نے تعلیم حاصل کی تھی اور جس سے عالمیت اور فضیلت کا کورس کیا تھا، یعنی جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں۔ ٹھیک۔ وہاں پر میں نے تقریباً 10 سال تدریسی خدمات انجام دی ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد کچھ نجی اسباب اور والد صاحب رحمہ اللہ کی شدید خواہش کی بنیاد پر میں نے دوبارہ سعودی عرب کا رخ کیا۔ جی۔ اور 2011 سے اب تک میں آرام دعویٰ سینٹر میں ایک داعی کی حیثیت سے اللہ کے فضل سے کام کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بڑا اچھا علمی سفر رہا، بڑا اچھا عملی مشن رہا آپ کا، اور اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت فرمائے۔ شمیم احمد محمد یعقوب صاحب، مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی سے آپ نے احادیث مبارکہ کے مضامین میں BA کیا ہے۔ آپ اس فیکلٹی کا ذرا تعارف بھی بتا دیجئے سامعین کو۔ یہ جامعہ اسلامیہ کی ایک فیکلٹی ہے جسے کلیۃ الحدیث الشریف والدراسات الاسلامیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جی۔ اور اس میں 1396 میں باقاعدہ تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا اور اس کلیے میں 2 ڈپارٹمنٹ ہیں، ایک قسم علوم الحدیث اور دوسرا ہے قسم فقہ سنہ و مصادرہ۔ اور اس کا مقصد ہے عالم اسلام کے طلاب علم میں سے سنت نبویہ اور علوم حدیث کے ماہرین تیار کرنا، تینوں مرحلوں میں، بیچلر، ماجسٹر اور دکتورا کے مرحلے میں ماہرین فن تیار کرنا۔ بہت اچھا۔ شمیم احمد صاحب، مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی کی اس فیکلٹی کے کورس اور ہندوستان کی اسلامی درسگاہوں میں رائج احادیث کی تعلیم اور تحقیق پر ہونے والے کام میں آپ نے کیا فرق پایا؟ دونوں کے بیچ فرق واضح ہے۔ جی۔ اور یہ فرق کیوں نہ ہو جب مدینہ یونیورسٹی سعودی حکومت کی سرپرستی میں دنیا کے مختلف گوشوں سے آنے والے مختلف رنگ و نسل کے طلاب علم کی خدمت میں لگی ہے۔ جی۔ حکومت کی طرف سے انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ جی۔ اس علمی فضا میں حدیث کے ماہرین سے متلاشیان علم تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جی۔ اور ماہرین فن کی نگرانی میں اپنا تحقیقی کام سر انجام دیتے ہیں۔ جی۔ اور ہندوستان کی اسلامی درسگاہیں پرائیویٹ ہیں، ان کے پاس محدود وسائل ہیں
جی انہیں ماہرین فن کی قلت کا بھی سامنا ہے. جی اس کی بنا پر اس توسع کے ساتھ ہندوستانی اسلامی درسگاہوں میں تعلیمی اور تحقیقی کام سر انجام نہیں ہو پاتا جس طرح سے مدینہ یونیورسٹی میں اللہ کے فضل سے انجام پا رہا ہے. ٹھیک. شمیم احمد صاحب، اگلا سوال آپ سے یہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی کی اس فیکلٹی کے کورس اور نظام کو اپنے یہاں ہندوستان کی اسلامی درسگاہ میں رائج کرنے کا موقع دے، تو آپ یہاں کا کیا کچھ وہاں انڈیا میں نافذ کرنا پسند کریں گے؟ کلیۃ الحدیث میں رائج سلیبس کو نافذ کرنا، حدیث کے ماہرین کی تقرری اور وہ علمی اور ثقافتی فضا بنانے کی کوشش کرنا جو جامعہ اسلامیہ میں پائی جاتی ہے. بہت اچھا. شمیم احمد صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی سے آپ نے ماشاءاللہ عربی ادب میں ایم اے کیا ہے. جاننا چاہیں گے کہ اس کورس سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس کورس سے عربی ادب کی خصوصیات اور عربی ادب میں کیا ممیزات ہیں جی، اور عربی زبان کیسی کس وسعت کی زبان ہے جی، اور اس میں کیا خصوصیات ممیزات پائے جاتے ہیں، اور خاص طور سے یہ جو ہے ہماری اسلامی زبان ہے، قرآن و سنت کی زبان ہے، جی، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. شمیم صاحب، جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں عربی ادب کے ایم اے کورس کا تعارف کرائیں گے؟ کیا کچھ ہے اس میں کورس میں؟ اس میں کورس میں نظم بھی ہے اور نثر بھی ہے، اور اسی طرح سے ایک اور اس میں سبجیکٹ ہے جی، جسے ٹرانسلیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی عربی سے انگلش میں ٹرانسلیشن اور انگلش سے عربی میں ٹرانسلیشن. جی، اور اس سبجیکٹ کا ہمیں الحمدللہ بڑا فائدہ ہوا. بہت اچھا. اچھا، ہندوستان سے یہاں مملکت آنے والے کارکنان کے یہاں اسلام کو جاننے اور اسلام کو سمجھنے کی چاہت آپ نے کیسی پائی؟ آپ ماشاءاللہ الرٹ دعویٰ سینٹر میں کام کر رہے ہیں 11 برس سے تقریباً. دیکھیے، مختلف مزاج کے لوگ ملتے ہیں. جی، کسی کے اندر اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی شدید خواہش ہوتی ہے اور کسی کے اندر ایسی کوئی خواہش نہیں ہوتی. جی، بلکہ بسا اوقات ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جی، جو اسلام کے نام پر بدک جاتے ہیں عجیب. اور کچھ سننا نہیں چاہتے. جی، یہ تو بڑا چیلنجنگ کام ہے. جی جی. اچھا، عقائد کی اصلاح بڑا اہم اور نازک کام ہے، اس سلسلے کا اپنا کوئی تجربہ سنائیں گے؟ ایسی نہایت مشکل کام ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و توفیق سے ایک بڑی تعداد ہے جن کے عقائد کی اصلاح ہوئی ہے. اچھا، اور وہ یعنی خبر پرست گھرانوں سے تھے، انہوں نے الحمدللہ اس سے توبہ کی ہے. بہت اچھا. شمیم صاحب، انسان کو جہاں جو بات اچھی لگتی ہے وہ اسے اپنے ہم وطنوں اور اپنے پیاروں کو پہنچانا چاہتا ہے. آپ یہاں مملکت سے انڈیا کیا لے جانا چاہتے ہیں؟ یہاں ہم اللہ کے مدد سے صحیح اسلامی عقیدہ، جی، اسلام میں عدل و انصاف، جی، اللہ پر توکل، جی، مصائب پر صبر اور یہاں کی مہمان نوازی لے جانا چاہتے ہیں. بہت اچھا. شمیم صاحب، سعودی اساتذہ، سعودی طلباء اور دیگر ملکوں کے طلباء کو آپ نے یہاں کیسا پایا؟ جی، جہاں تک سعودی اساتذہ کی بات ہے تو انہیں بہت شفیق و مہربان پایا. جی، ان کے اندر عقائد کے اصلاح کی شدید تڑپ پائی. جی، طلاب علم سے محبت و شفقت کا برتاؤ پایا. جی، جہاں تک دیگر ممالک کے طلباء کی بات ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. جی، بعض کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں یہ علم حاصل کرنے آئے ہیں، جی، اور الحمدللہ ایسے لوگوں کی تعداد زیادہ ہے. جی، ان کے برخلاف بعض کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ وقت گزاری کر رہے ہیں. اچھا اچھا اچھا. یعنی ہر طرح کے ہیں، زیادہ تر وہ ہیں جو سچ مچ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ آگے یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں سیکھ کر، اور کچھ ایسے ہیں جو صرف لاپرواہی والی لائف گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، سعودی عرب میں ایسا کیا کچھ دیکھا اور کیسا لگا آپ کو؟ سننا چاہیں گے سامعین آپ سے. سعودی عرب میں ہر جگہ کی طرح اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہیں. جی، لیکن الحمدللہ زیادہ تر اچھے لوگوں کا پایا. ان کی مہمان نوازی نے ہمیں متاثر کیا. جی، اور اسی طرح سے لوگوں سے برابری کا برتاؤ، انسان ہونے کے ناطے ان کے ساتھ مساوات کا برتاؤ دیکھا، اور یہ چیز بڑی اچھی لگی. شمیم احمد محمد یعقوب صاحب، آخری سوال ہے، توجہ چاہوں گا. غیر مسلموں میں اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اسلام کی کن خوبیوں کو آپ ترجیحی بنیادوں پر پیش کرنا مناسب سمجھتے ہیں؟ جی، ان میں سے
سب سے پہلی چیز جو ہم ان کو پیش کرنا چاہیں گے وہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید کی خوبیاں اور اس میں جو ہے اس سے کس قدر آدمی کو انشراح صدر اور اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے اسلام میں عدل و انصاف، اسلامی حدود کے نفاذ کی برکت، اسلامی رواداری، منشیات کی حرمت اور احترام انسانیت، ان وغیرہ خوبیوں کو ان کے سامنے ترجیحی بنیاد پر پیش کرنا چاہیے. ٹھیک. سامعین و سامعات، یہ تھے عالم دین، اسکالر اور مبلغ جناب شمیم احمد محمد یعقوب صاحب، جو الرٹ دعوت سینٹر میں ایک عرصے سے دعوت کا مشن چلائے ہوئے ہیں اور جو ہندوستان اور سعودی عرب کے مختلف تعلیمی، فکری اور تحقیقی اداروں سے فیض یافتہ ہیں. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شمیم احمد صاحب اور ان کے والدین کے جو خواب ہیں انہیں اللہ تعالیٰ شرمندہ تعبیر کرے، اور شمیم صاحب آنے والے دنوں میں زیادہ جوش کے ساتھ، زیادہ ولولے کے ساتھ، زیادہ فہم کے ساتھ اور زیادہ بہتر انداز میں دعوت کا کام کریں، اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی پر کامیابی نصیب کرتا رہے. بے حد شکریہ شمیم صاحب. آمین. جزاکم اللہ خیر.